تعلیمی بیداری اور ایک ہے اصلاح معاشرہ. انہی دونوں موضوعات پر اور عنوانات پر حضرات علماء کرام کی گفتگو ہوئی ہے. میں بھی کوشش کروں گا کہ اسی کے ساتھ چند باتیں آگے رکھیں. دیکھیے، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی. ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. اسی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں اور دنیا بھی ہم کو مسلمان سمجھتی. یہ ایمان کی جو نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے، یہ واقعہ یہ ہے کہ اس میں ہماری کوشش کا، ہماری محنت کا، ہماری جد و جہد کا کوئی دخل نہیں. اللہ پاک نے بغیر مانگے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے یہ نعمت ہم کو عطا کی. ہم نے اللہ سے درخواست نہیں کی تھی. ہم نے ہمارا اللہ پاک سے کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ آپ ہم کو جب بھیجیں گے تو ہم کو مسلمان بنائیں گے. کچھ نہیں، بلکہ انسان بھی بنانے کا کوئی معاہدہ نہیں. اللہ پاک کے اختیار میں تھا. ہم کو دنیا میں نہ بھیجتا ہم کیا کر لیتے. اللہ کے اختیار میں یہ بھی تھا ہم کو دنیا میں بھیجتا، کوئی اور مخلوق بنا کر کے بھیج دیتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن مالک نے اپنی مہربانی سے، اپنی عنایت سے، اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں ایمان کی دولت دی اور ہم کو مسلمان. قرآن پاک نے ایک موقع پر ذکر کیا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ، ان کی سوچ، ان کی فکر یہ تھی کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیغمبر پر احسان کیا. ہم نے دین کو قبول کر کے اللہ پر احسان کیا، دین پر احسان کیا کہ اگر ہم نے قبول نہ کیا ہوتا تو حضور کو ماننے والے کہاں سے ملتے، حضور کے دین پر چلنے والے کہاں سے ملتے. اللہ فرما رہا یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے. اللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرما دیجئے تمہارا میرے اوپر کوئی احسان نہیں، بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا. کیوں؟ ہم آپ سے ایک بات پوچھیں. مثال کے طور پر بادشاہ اپنی خدمت کے لیے، اپنا نجی کام کرنے کے لیے، اپنا سیکریٹری بنانے کے لیے اگر کسی کو رکھ لیتا ہے تو آپ بتائیے کہ بادشاہ کا اس کے اوپر احسان ہے یا جو سیکریٹری ہے اس نے بادشاہ پر احسان کیا؟ ظاہر سی بات ہے اس کے ملک میں تو بہت سارے لوگ بستے ہیں، اس کی رعایا ماننے والی بہت ہے، لیکن اگر کسی کو اپنا پرائیویٹ سیکریٹری بنائے تو بادشاہ کا اس کے اوپر احسان ہے. اسی طریقے سے سارے انسانوں میں اگر اللہ پاک نے کسی کو ایمان کی دولت دی ہے یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کوئی احسان نہیں. رسول پاک سے فرمایا آپ ڈنڈے کی چوٹ پر کہیے، اور حضور نے اعلان کیا. اور مسلمانوں کان کھول کے اس کو خوب ذہن میں رکھو. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں اگر ہم نہیں ہوں گے تو مسجد میں اذان کون کہے گا، نماز کون پڑھائے گا، جماعت سے نماز کون پڑھے گا، ہم نہیں ہوں گے تو قرآن کی تلاوت کون کرے گا، ہم نہیں ہوں گے تو زکات کون دے گا، روزے کون رکھے گا. تو اچھی طرح سنیے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج.
اچھا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ایمانداری سے یہ بتاؤ کہ اس میں سب سے زیادہ عمر والا کون ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 80 سال والا، 90 سال والا سب سے زیادہ عمر کا ہوگا۔ اچھا تو 80 اور 90 سال پہلے کیا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے کیا؟ نماز پڑھنے والے نہیں تھے کیا؟ اللہ کو یاد کرنے والے نہیں تھے؟ یہ تو اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ میرے مولا نے اس کے حکم کو قبول کر لیا۔ اس نعمت کا تقاضا بہت مختصر عرض کروں گا، اس لیے کی باتیں بہت ہو گئی ہیں۔ ہم ایک بات کہا کرتے ہیں، اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو۔ کیا سمجھے؟ اتنا آپ سنیے جس پر عمل ہو۔ یہ تھوڑی نا کہ آپ پروگرام کے بعد کہیں کہ صاحب وہ کانپور والوں کا بیان بڑا زوردار رہا اور فلاں کا بیان ذرا ڈھیلا ڈھالا، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس پر ہے کہ جو باتیں سنی اس پر عمل۔ اللہ پاک نے ایمان دیا، اسی ایمان کے لیے اللہ نے مطالبہ کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہم نے تم کو مسلمان بنایا ہے، تم کو مومن بنایا ہے۔ اس نعمت کا حق یہ ہے مرتے دم تک ایمان کی حفاظت کرنا، اسلام کے اوپر رہنا اور ایمان پر جمنا، کہ تمہاری آخری سانس اور آخری دم اس حال میں ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں دامن ہو اور تمہارے اسلام کا اور مدنی آقا محمد رسول اللہ کی غلامی میں تمہاری آخری سانس نکلنا ہے۔ اور دیکھو انسان کی فطرت ہے کیا؟ انسان کی فطرت یہ ہے، اگر اللہ پاک نے اس کو ڈاکٹر بنایا تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹری اخیر دم تک رہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ بڑھاپے میں ڈاکٹری چلی جائے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ کوئی وکیل ہے تو وہ چاہے گا کہ میری وکالت اخیر تک ہے۔ کوئی انجینئر ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ انجینئرنگ ہماری آخر تک باقی رہے۔ اللہ بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی کمال اگر کسی کو مل جاتا ہے، وہ صاحب کمال ہی چاہتا ہے کہ مرتے دم تک یہ چیز ہماری باقی رہے۔ سب سے بڑا کمال ایمان کا تم کو ہم نے عطا فرمایا ہے، یہ اگر تمہاری فکر یہ ہو کہ آخر دم تک تمہارا ایمان یہ باقی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ میں بہت مختصر طور پر دیکھو، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم میں تقریباً 99% وہ لوگ ہیں جن کو ایمان ماں باپ کی وراثت میں ملا ہے۔ وراثت سمجھئے، اماں مسلمان، ابا مسلمان، ننیحال مسلمان، ددیحال مسلمان، گھر مسلمان، لہذا ہم اس گھر میں پیدا ہو گئے، ہم بھی مسلمان۔ اور بڑے ہونے کے بعد ہم میں کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے ہمارا عقیدہ، ہماری ایمانیات، ہماری یقینیات صحیح ہے کہ غلط، اصلی ہے کہ نقلی، اس کو جانچیں، اس کو پرکھیں، اس کے بارے میں معلومات کرائیں، اب اس کی فکر نہیں۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہے، اگر کسی آدمی کو دکاندار کاروباری 500 روپے کے نوٹ کی گدی اگر کوئی گراہک لا کے دے دے تو آپ بتاؤ اس کو چپے رکھ لے گا کہ دیکھے گا؟ ارے کچھ تو بہت دیکھے گا۔ اگر کہیں بھیڑ بھاڑ میں رکھ لیا تو دل میں دھک لگی رہے گی، یا کہیں نہ دے گا اور کہیں کٹے پٹے نہ دے گا۔
کہیں جمعے نہ دے گیا، نوٹوں کی تو قیمت ہے، لیکن جس بنیاد پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان عقیدوں کے بارے میں کبھی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے کہ علماء سے، مفتیان کرام سے، دین جاننے والوں سے اپنا عقیدہ جچوائیں، پرکھوائیں، دکھائیں کہ وحدانیت کا کیا مطلب ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں، رسالت کی حقیقت کیا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں، آخرت کس کو کہتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، اس کی جانچ کرنا، اس کا پرکھنا یہ مومن ہونے کا حق ہے۔ اپنی کمائی تو جس طرح ٹھوک بجا کر کے ہم لیتے ہیں، اسی طریقے سے عقیدہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی کمائی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ یاد رکھیے، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم زکات دیں، ہم تلاوت کریں، لیکن اگر ایمان ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ کے ہاں یہ ہم کو نجات نہیں دلا ہے۔ درخت، اس میں پھل، پھول، پتے جب آئیں گے، جب جڑ ہوگی، اور جڑ ہی نہیں تو درخت کا وجود کیسے ہو جائے گا؟ اسی طرح ایمان اور عقیدہ جب تک ہمارا صحیح نہیں ہوگا، اصلی نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے یہ اعمال ہمارے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ بس اعمال کے ساتھ ایمان اگر گڑبڑ ہے، ایمان میں کھوٹ ہے، ایمان میں کمی ہے، عقیدے کے اندر ملاوٹ ہے، تو یاد رکھیں یہ اعمال ہم کو اللہ کے غضب سے بچا نہیں پائے۔ اعمال مصیبت کا علامت ہوں گے جب اصلی صحیح ایمان ہمارے پاس خالص ہوگا، وہ ایمان ہم کو نجات دے گا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کریں، عقیدوں کو صحیح کریں، اپنے عقیدوں کو اصلی بنانے کی فکر کریں۔ اگر ذرا برابر بھی عقیدوں میں کھوٹ ہو جائے، ملاوٹ ہو جائے، عقیدے میں ذرا برابر اونچ نیچ ہو جائے تو یاد رکھیے معاملہ گڑبڑ ہے، سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ جیسے میں دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، دیکھو دودھ کتنی عمدہ، کتنی اچھی اور کتنی طاقتور غذا ہے کہ نہیں، لیکن دودھ میں اگر ذرا سا دہی کا پانی ڈال دیا جائے تو آپ بتاؤ دودھ پھٹ جائے گا کہ نہیں؟ جو دودھ کے کاروبار کرنے والے وہ بتائیں گے دودھ پھٹ جائے گا۔ ذرا سا دودھ میں کھٹاس، دہی کا پانی، کھٹی چیز ڈال دی جائے دودھ پھٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ذرا برابر کسی گوشے میں ہمارے لیے خیال آ جائے کہ ہمارا کام اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ کہیں اور سے بن جائے گا، اس کا عقیدہ چلا جائے گا، عقیدہ باقی نہیں رہے گا اس کے لیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، دیکھو پیغمبر کا ایمان پہاڑ جیسا ہوتا ہے، اس کے ایمان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھی، کچھ سوالات کیے گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کل جواب دیں گے۔ یہ قاعدہ ہے، مفتی سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو ہمارے یہاں دارالفتہ وغیرہ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مفتی کہتا پہلے لکھ کے دے دو، اور اس کے بعد 2 دن بعد 3 دن بعد آ کر کے جواب دے، ایک طریقہ ہے۔ تو آپ نے فرما دیا کا جواب، کل کبھی آ گیا وہ سوال کرنے والا آ گیا، کیا حضور جواب دیجیے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے اللہ پاک کے طرف سے نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی پیغام آیا، نہ حضرت جبریل تشریف لائے، نہ سوال کا کوئی جواب، کچھ صحیح نہیں۔ آپ بالکل
آپ ایک پریشانی کے عالم ہیں. 15 دن وہی کا سلسلہ ہوتا ہے. میں تفصیل میں نہ جا کر کے بہت اختصار سے ایک بات کام کیا ہوتا ہے، عقیدے کی بات ہے. 15 دن وہی رکی رہی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ پر کیا بیت رہی ہے، آپ کی حالت کیا ہوگی. اور سوال کرنے والوں نے سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کو کوئی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے سوال کیا تھا کہ آپ پکے سچے پیغمبر ہے کہ نہیں، آپ کی ہارڈ لائن وہاں سے فٹ ہے کہ نہیں، وہاں سے پیغام آتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ کہہ رہے آپ نے اس بنیاد پر امتحان کے طور پر سوال کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی، ایک طرف تو اللہ کی طرف سے پیغام کا سلسلہ رک گیا، حضرت جبریل تشریف لا ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف محبوب سے جو تعلق تھا وہ رکا ہوا. 15 دن کے بعد جو وحی آئی ہے اس میں عقیدہ توحید کو بیان کیا، سوال کا جواب نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. پیغمبر آپ تو توحید کے داعی ہیں، توحید کا پیغام دیتے ہیں. آپ کی گفتگو میں توحید کا پکڑا چاہیے. آپ بات وہ کریں کہ اگر آدمی محسوس کر لے کہ آپ صاحب ایمان ہیں، آپ موحد ہیں. لہذا آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، اللہ اگر چاہے گا تو کل میں جواب دے دوں گا، اور آپ نے جو کہا میں کل جواب دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی آپ کے قبضے میں ہے، جب چاہے آپ منگا لیں. یہ میری چیز ہے، میں چاہوں گا تو دوں گا اور نہیں چاہوں گا تو نہیں. آج ہمارے کیا ہوتا ہے، آج ہمارے کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ روز موبائل استعمال کر رہے ہیں، وہ خوب کرو، صرف میری تقریر لے لینا، مجھے موبائل میں بس اتنی آپ سے درخواست ہے، میرا فوٹو نہ لیجیے گا. آپ موبائل میں تقریر کر لیں، سنیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن مجھے اگر آپ موبائل پر رہے دو گے، اتنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، بتاؤ کیا کاروبار میں ترقی ہو جائے گی یا برکت ہو جائے گی تمہارے گھر؟ یہ بھی گناہ ہے. یہ کام نہ کرو، میری آواز تیز کر لو، ہمارا نہیں کرو. کیا کہا میں نے؟ اب ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں کا حال، کیونکہ ہم بھی آپ ہی میں رہتے ہیں، ایک بزرگوں کی نسبت لگی ہوئی ساتھ میں ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا حضرت اگر تم چاہو گے تو یہ کام ہو. یہ میں کسی اور کے لیے اپنوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر چاہ لو گے تو میرا یہ کام ہو جائے گا، میرا وہ کام ہو جائے گا. یہ توحید کے خلاف بات ہے. توحید کی بات یہ ہے کہ وہی ساری چیزوں کا مالک ہے، سیاہ کا بھی، سفید کا بھی، بنانے والا، بگاڑنے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، اولاد دینے والا، کاروبار کا چلانے والا. کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، صرف اللہ کی طاقت. توحید کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو سنا ہم نے. توحید کا مطلب یہی ہے کہ کسی کو اللہ کے اختیار میں شریک سمجھ لینا. یہ توحید کے بالکل خلاف بات ہوگی. اور کہیں سے بھی دل میں آ رہی ہو یہ بات، یاد رکھیے، چاہے کتنے بڑے تہجد اور ذکر کرنے والے ہیں، عقیدہ برباد ہو گیا، سارے عمل چلے گئے. ایک ذمہ داری بنیادی طور پر ہماری کیا نکلی کہ اپنے عقیدوں کو درست کرنا. اپنے عقیدے اصلی ہو، خالص ہو، صحیح ہو، ملاوٹ ہو. توحید میں بھی، رسالت میں بھی، قیامت میں بھی، قرآن میں بھی جتنے عقیدے سب ہمارے بالکل درست ہوں گے. یہ سب سے پہلا ایمان کا حق ہمارے اوپر. پھر دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے ایمانی تقاضوں پر عمل کرنا. ہماری زندگی ایمانی ہو،
ہماری زندگی مومنانہ ہو، ہماری زندگی اسلامی ہو، اسلام کا رنگ نظر آ رہا ہو، ہمارے ایک ایک نقل و حرکت پر ایمان کے انوارات، ایمان کی نورانیت، ایمان کی روحانیت ہماری ایک ایک کردار سے ٹپک رہی۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کروں، اب تو مسلمانوں کے گھروں میں بھی نشہ وشا کیا جاتا ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا، ہوتا ہے نا۔ دیکھو نشیڑی جب نشہ کر کے آتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ اعلان کرے کہ اے لوگوں ہم 250 گرام چلا کے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بربر میں اعلان کرتا ہو تو آپ کیا ہو سکتا ہوگا، لیکن کوئی اعلان ہونا نہیں کرتا۔ لیکن وہ چاہا بھی وہ آیا، بس وہ خود اپنے آپ اعلان ہے، اس کی چال ڈھال، اس کے پیروں کی لڑکھڑاہٹ، اس کے آنکھوں کو اتار چڑھاؤ، کبھی ادھر گرا کبھی ادھر گرا، ہر آدمی محسوس کر لیتا ہے یہ چڑھا کے آیا۔ سمجھ میں آگے نہیں آ گئی؟ اللہ پاک ہم سب کو اس مصیبت سے، اس برائی سے ہماری حفاظت فرما لے اور ایمان کا نشہ ایسا چڑھا دے، اسلام کا رنگ ایسا ہمارے اوپر اللہ پاک چڑھا دے کہ کوئی اگر ہم کو دیکھے تو ہم کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم عبداللہ ہیں، ہم عبدالرحمان ہیں، ہمارا یہ نام ہے، ہماری شکل بتا دے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے اور یہ ایمان والا ہے۔ اصلی جو مجھ کو ہوتا ہے آپ اس کو کتنا چھپا کے رکھو، کتنا چھپاؤ کسی کو نہ بتاؤ، لیکن مجھ اپنی خوشبو سے اعلان کرے گا کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ اللہ ہم کو ایسا ہی ایمان عطا فرما دے کہ ہم تو خاموش رہیں، ہمارے ایمان کی خوشبو اگلے آدمی کو بتا دے کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ اگر ایمان کے تقاضوں پر ہم عمل نہ کریں، ہماری زندگی اس کے خلاف گزر رہی ہو، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو مومن کہنے کا حق نہیں ہے۔ مومن کہنے کے حقدار جب ہمیں، جب ایمان کی خوشبو آئے۔ ارے بھائی گلاب کا پھول نکلا ہوا، بیلے اور چمیلی کا پھول نکلا ہوا ہے، اس میں خوشبو آئی نہیں ہے۔ خوشبو نہ آنا یہ خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ پھول لگا ہے۔ اصلی اگر پھول ہوتا تو پوری فضا مہکنے لگتی۔ اگر ایمان کی اصلی ہمارے پاس موجود ہے اور عمل کے اندر موجود ہے، اس کی خوشبو پورے علاقے کو مہکا دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہو گیا ہو گیا بات جو ہے، ہم تھوڑے سے بیمار بھی اور مسلسل بیان کر رہے ہیں، آواز تو میری بیٹھی ہوئی ہے، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا تمہارا؟ ایک تو کیا بتایا میں نے؟ ایک تو یہ بتایا ایمان کا تقاضا، عقیدوں کا صحیح خالص اصلی ہو۔ دوسرا ایمان کا تقاضا اس پر عمل کا۔ تیسرا ایمان کا تقاضا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہم مسلمان ہو کر مرے، اس کی فکر کرنا، کوشش کرنا ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری۔ یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں، نماز روزہ اب جو کچھ بھی کرتے، اللہ کے فضل سے امید یہی ہے کہ جیسے اللہ پاک ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اسی طرح انشاءاللہ آخر دم تک توفیق دے گا، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ یہ تو ان کے فضل کی بات ہے، لیکن اس کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر بے فکری کے ساتھ رہے، اس پر توجہ نہ دی اور ایمان کے حفاظت کی کوشش اور فکریں نہ کی، جیسے آج کے فتنے کے دور کے اندر ایسے ایسے فتنے پیدا ہو رہے،
جو ایمان والوں کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے ایمان کی حفاظت، ایمان پر استقامت اور حسن خاتمہ کی فکر و کوشش نہ کی تو خطرہ اس بات کا ہے کہ فتنوں کی نظر ہو جائیں گے اور ہاتھ ہو بیٹھیں گے دین سے۔ دیکھیے جب بارش ہوتی ہے تو چھپر بھی ٹپکتا ہے، کچے گھر بھی ٹپکتے ہیں اور بنگلے بھی ٹپکنے لگتے ہیں۔ اسی لیے بارش کا زمانہ آتا ہے تو پکے مکان والے بھی اپنی چھتوں کو صاف ستھرا کرا دیتے ہیں، اس میں روڑے اینٹوں کو ہٹا دیتے ہیں کہ بارش ہو ایسا نہ ہو کہ پانی مرے اندر اور ہماری بلڈنگ کو نقصان پہنچ جائے۔ اسی طرح فتنوں کے زمانے میں بھی ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کے رقیبی کی حفاظت کرے، اس کے تحفظ کی فکر کرے اور کوشش کرے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہمارا خاتمہ ایمان کرے۔ خاتمہ آخر بہت اہم معاملہ ہے، بہت اہم ہے۔ اگر آخر میں کہیں ڈگمگا گئے تو ساری زندگی کی محنت بیکار ہو جائے۔ ہم آپ کو سمجھائیں، گورنمنٹ میں ایک آدمی سروس کر رہا، کسی محکمے میں سروس کر رہا اور اپنی قابلیت، اپنی لیاقت، اپنی صلاحیت اور محنت اور کوشش اور دیانت کی بنیاد پر ترقی کرتا کرتا بالکل پہنچ گیا نیچے، اعلیٰ درجے پر آ گیا، زندگی صاف ستھرا ہے، بیدار ہے، کچھ نہیں اس نے کیا، سارے گھر والے خوش، وہ بھی خوش کہ آخری وقت آ چکا ہے ریٹائرمنٹ ہونے کا اور میری زندگی صاف ستھرا ہے، ہم کو پینشن ملے۔ لیکن ایک گھنٹہ اس کی نوکری کا باقی رہ گیا ہے، اس ایک گھنٹے میں جو بالکل آخری نوکری کا ٹائم ہے، رشوت لیتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ آپ بتاؤ کہ پوری زندگی کی جو اس نے کمائی کی تھی وہ برباد ہو جائے گی کہ نہیں؟ رشوت لیتا ہوا جو پکڑ گیا رنگے ہاتھوں کے ذریعے سے سارا برباد ہو جائے گا۔ پینشن تو بہت دور رہی، اب اس کے جان کے نعرے پڑ گئے۔ جس طرح دنیا کی قانون کے اعتبار سے آخری اگر گڑبڑ ہو جاتا ہے ساری ملازمت بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک ایک ایمان والے کو اپنی یہ فکر کرنا ہے کہ آخری وقت ہمارا جو آنے والا ہے وہ کہیں گڑبڑ نہ ہو اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو جائے، اس کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہی بخاری شریف میں ایک واقعہ گزرا اور بڑی عبرت کا واقعہ، اور ایک واقعہ حدیث میں اور ذکر کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی جنگ میں شریک ہے، لڑ رہے ہیں اور جناب والا لڑائی کا انداز پوری بہادری کے ساتھ اپنی جان لگا دی اور ایسے حوصلوں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ جو رفقا آپ کے تھے وہ بھی اس کے کارناموں کو دیکھ کر ہنس ہنس کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج اس نے نیکیاں بہت کمائی۔ میرے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر آیا ہے تو حضور نے فرمایا ہاں مگر جہنمی ہے۔ سنیے، فرمایا ہاں مگر جہنمی ہے۔ ان کو تعجب ہو گیا کہ اتنے حوصلوں کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ دن بھر مقابلہ کیا اور ہم نے سب سے زیادہ آگے دیکھا اور آدھا فرمانے کی جانتی ہے۔ کوئی اور کچھ کہتا تب تو شبہ کیا جا سکتا ہے، آدھا کوئی بات فرما دے تو کچھ تبدیل بھی نہیں ہو سکتی۔ اس آدمی نے سوچا کہ اچھا
آقا نے یہ فرما دیا تو اب اس کے ساتھ رہیں گے اور دیکھیں گے یہ کیا کرتا ہے، آخر اس کا کیا ہوگا، اس کا معاملہ آخر کیا آئے گا۔ چنانچہ اس کے ساتھ جہاں وہ جاتا یہ بھی جاتے، جہاں وہ بیٹھتا یہ بھی بیٹھتے، وہ اٹھ کے چلتا یہ بھی چلنا شروع کر دیتے، چنانچہ اس کے ساتھ رہے۔ آخر میں کیا ہوا، پورا بدن اس کا خون سے بہتان ہو چکا تھا، پورا جسم زخمی ہو چکا تھا، زخموں کی تکلیف اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اس نے کیا یہ کہ خودکشی کر لی، خودکشی کر لی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آقا ہم ایمان تو لاہی چکے تھے، اب ایمان کی تجدید کر رہے ہیں کہ آپ نے جو بات فرمائی آنکھوں سے مشاہدہ کر دیا، آخر عمل اس کا جہنم والا ہو چکا۔ یہ میں نے کس پر بات کی، ہمیں اپنے ایمان پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنے ایمان کے سلسلے میں بالکل جو ہے غفلت کے ساتھ، لاپرواہیوں کے ساتھ اور بے فکری کے ساتھ کہ ہم تو مومن ہیں ہمارا کیا ہوگا، جی نہیں، اللہ پاک جہاں دینا جانتا ہے ناقدریوں پر اس کو لینا بھی جانتا ہے۔ حفاظت ایمان، استقامت دین، حسن خاتمہ، اس کی فکر کرنا اس زندگی کے اندر ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انہیں حسن خاتمہ دین کی استقامت کے لیے ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ارادہ کرو انشاءاللہ عمل کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو ایمان کی نعمت دی ہے، اس پر سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے میرے والد آپ نے ہم کو مسلمان بنایا، ہم کو صاحب ایمان بنایا۔ اس نعمت پر شکر کرنا یہ حسن خاتمہ کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوگے یہ عجیب بات بتا دی۔ دیکھو اللہ پاک کھانے کو دیتا ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں، پینے کو دیتا ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں، رہنے کا مکان ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے کاروبار دیا اس پر شکر کرتے ہیں، ہم کو احساس ہوتا ہے۔ اس طرح مجمع بیٹھا ہوا علماء کو چھوڑ کر کے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا کبھی خیال یہ بھی آیا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مسلمان بنایا۔ ساری نعمتوں پر شکر کریں گے، لیکن اگر شکر نہیں کرتے ہیں تو ایمان اسلام پر نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اس امت پر بہت ہے، بہت ہے۔ انہوں نے اسلام کی نعمت پر شکر گزاری کے لیے ایک دعا بتانی ہے، اس دعا کو پڑھو یہ شکر گزاری ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر۔ وہ دعا کیا ہے؟ کھانے کے بعد جب کھانا کھا چکتے ہیں تو اس وقت فرمایا دعا کرو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اے اللہ آپ کو شکر ہے، کھلایا بھی پلایا بھی اور مسلمان بنا۔ مسلمان بنا، اس سے دو باتیں اب کرنے کی سمجھیے۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ میری نعمت پر اگر شکر ادا کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمت پر اگر شکر کرو گے تو ہم ایسے داتا ہیں کہ اس نعمت کو تو باقی رکھیں گے اور بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے۔
اب آپ بتاؤ اگر ایمان اور اسلام کی نعمت پر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ ایمان بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا؟ اسلام کی نعمت بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا؟ اور جب بڑھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے خاتمہ ایمان پر۔ حضرت حکیم الامت مولانا شاہ احمد فانی صاحب تھانوی جو میرے دادا پیر ہیں سلسلے کے، انہوں نے بڑی احترام کی باتیں بیان کی ہے، خاص طور سے اہل علم اور دین والے توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت تھانوی سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو دعا ہے دیکھو چہتے کون ہے وہ یاد 2 منٹ نہیں بڑھ سکتی ہو بیٹو بات ختم کر رہے ہیں، یہ سوچ رہا ہو کہ یہ کھینچتا چلا جا رہا ہے نہیں، اس بات کو ختم کرنے والے ہی تھے، ہمیں کئی بات پوری ہو جائے۔ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اس میں 3 ٹکڑے ہیں، اے اللہ کھلایا، اے اللہ پلایا، اے اللہ مسلمان بنایا، 3 باتیں ہو گئی، تو 2 چیزوں کا شکریہ ادا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ابھی دسترخوان پر کھانے کی چیزیں تھی اس کا شکریہ ادا کر دیا، پینے کی چیزیں تھی اس کا بھی شکریہ ادا کر دیا، لیکن مسلمان بنا یہ بے جوڑ ہو گئی، اس لیے کہ کھانے میں نہ اسلام کا تذکرہ، نہ ایمان کا تذکرہ، نہ دین کا تذکرہ، نہ مسلمان ہونے کا تذکرہ، یہ بے جوڑ بات کیسے آ گئی؟ بڑی عجیب بات حضرت تھانوی نے فرمایا، دیکھو اللہ کی نعمتیں 2 قسم کی ہیں، ایک نعمت اللہ کی وہ ہے جو برابر ملتی رہتی ہے، مسلسل ملتی رہتی ہے، اور ایک نعمت اللہ کی وہ ہے جو رک رک کر کے وقفے وقفے سے اور دیر دیر میں ملا کرتی ہے، 2 نعمتیں۔ انسان کا مزاج میں دونوں کو سمجھاؤں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے، علیم کو تو بتانا نہیں تھا۔ دیکھو ہم اور آپ سانس لے رہے کہ نہیں لے رہے، یہ مسلسل لے رہے، جب سے پیدا ہوئے اب تک ایک پل کے لیے اللہ نے نہیں روکا، مسلسل چل رہے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے مسلسل دیکھتے نہیں ہو، اللہ کانوں سے سن رہے مسلسل اللہ کی نعمت ہے، تو یہ نعمتیں وہ جو مسلسل مل رہی ہیں، اور ایک نعمت اللہ پاک کی وہ ہے جو رک رک کر کے وقفے وقفے کے ساتھ ملتی ہے۔ صبح اٹھے ناشتہ کیا، نعمت اللہ کی ہو گئی، اب 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد ملے، یہ بیچ وقفہ ہو گیا، اب پھر مل رہی اللہ کی نعمت، پھر رات میں وقفہ ہوا، پھر سمجھ میں آ گیا کہ رک رک کے نعمت مل رہی۔ فرمایا انسان کا مزاج یہ ہے کہ جو نعمت برابر ملتی رہتی ہے، مسلسل ملتی رہتی ہے، اس کے نعمت ہونے کا ذہن میں کبھی خیال نہیں آتا، اور جب نعمت ہونے کا خیال نہیں آتا ہے تو شکریہ کو بنا۔ ہم سب اپنے آپ کو شریک کر کے آپ سے پوچھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شکریہ ادا کیا، اللہ آپ نے دیکھنے کا عاشق، سننے کے کام دے دیے، بولنے کی زبان دی، تو مسلسل چل رہا ہے کہ نعمت ہونا محسوس نہیں ہوتا، اور جو نعمت رک رک کر کے ملتی ہے، وقفے وقفے کے ساتھ ملتی ہے، اس کا نعمت ہونا محسوس بھی ہوتا ہے، اور محسوس ہونے کے بعد اس کا شکریہ ہے۔ جیسے 5-6 مہینے کے بعد سردی آئے گی، اب تو قریب آگے 5-6 دن بہت لمبا ہو گیا، سردی آئے گی تو گرم کپڑے ملیں گے وقفے کے ساتھ، تو شکر ادا کریں گے اللہ سردی سے بچنے کے کپڑے دے دیا آپ نے۔ اب مہینوں کے بعد گرمی آ رہی اور اے سی کا انتظام ہو گیا، اللہ شکر ہے کہ اے سی آپ نے دے دیا کیونکہ رک رک کے ملی ہے۔ فرمایا اسلام کی نعمت بھی مسلسل مل رہی ہے، لہذا وہی مسلسل ملنے سے اس کی نعمت پر شکر کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضور کا احسان تھا کہ جوڑ دیا کہ یہاں کھانے پینے کی نعمت پر شکر کر رہے ہو، یہاں اس مسلسل نعمت پر شکر ادا کرو تاکہ تمہارا خاتمہ ایمان کرو۔ اب کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اچھا ہاتھ اٹھاؤ کہ کون کون لوگ عمل نہیں کرو گے۔
بڑوں والے ہوشیار ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی بات چل رہی تھی. آخری بات جو ہمارے ان دونوں دوستوں نے کہی، بس اس کو مختصر عرض کہتے ہیں ختم کر دیں. یہ اب بیان جو میں کر رہا ہوں یہ میں اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہوں، اس لیے 35 منٹ 40 منٹ زیادہ نہیں بول رہا، لیکن کیونکہ مدرسے کی طرف سے تعلق سے چند باتیں حل کر. دیکھو اللہ ہمیں انسان کا مزاج یہ بنایا ہے کہ کوئی کام بغیر سیکھے وہ نہیں کر سکتا. ہم لوگ چلتے ہیں، آپ یہ بتاؤ اپنے آپ چلے ہیں یا ابا نے چلنا سکھایا؟ کوئی بتا دے کہ اما کی پیٹ سے ہم چل رہے تھے، یہ نہیں. اما ابا نے سکھایا تب چلے. ہم کو ماں باپ نے بولنا سکھایا تب ہم نے بولنا شروع کیا. اما ابا نے کھانے کا سلیقہ بتایا تب ہم نے کھانا شروع کیا. ارے یہ بات ہے کہ نہیں؟ اگر والدین ماں باپ اگر بچے کو چلنا نہ سکھائیں، بولنا نہ سکھائیں، اس کو کھانا نہ سکھائیں، بات چیت نہ سکھائیں، تو صبح قیامت تک کوئی نہ چل پائے گا، نہ بول پائے گا، نہ کھا پائے گا، کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ اس کے مزاج میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، سیکھنا سکھا. بائک جو چلاتے ہیں، 4 پہیے کی گاڑی چلاتے ہیں، ان سے پوچھو اپنے آپ سیکھ گئے یا کسی نے سکھایا؟ ارے مار بھی کھائی تب سیکھ رہا ہے. یہ ہوائی جہاز چلانے والے پائلٹ، ان سے پوچھو تم نے خود سیکھا ہے کسی نے سکھایا؟ وہ کہے بھیا سیکھنا. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے کام، کھانا پینا، چلنا سونا بولنا، یہ ہماری فطری چیزیں بغیر سیکھے ہم کو نہیں آئے، تو دین بغیر سیکھے کیسے آئے؟ ایمان سیکھے بغیر کیسے آئے؟ ایمان کے تقاضے بغیر سیکھے کیسے آئیں گے؟ اس لیے ارادے کرو کہ ہم دین کو سیکھیں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، خود بھی سیکھیں گے، بچوں کو بھی سکھائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب یہ کریں گے تو اللہ پاک نے جو ایمان کی نعمت دے رکھی ہے تقاضوں پر عمل کرتے رہیں گے اور خاتمے کی فکر کرتے رہیں گے. اللہ حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے. اللہ میری گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا